اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 15 آج ہم پڑھیں گے۔ ہمارا جو کل کا سوال تھا کہ ہم کس کس کو دین کی دعوت دے سکتے ہیں، اور اس کے جواب بہت سارے پہلو اس کے ہو سکتے تھے، لیکن اس کا مختصر اور جامع جواب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت دینے کی ترتیب تھی وہ اپنے رشتہ داروں، قریبی دوستوں، گھر والوں، پھر جہاں جہاں کوئی افراد کا مجمع ہو، جہاں جا کے ممکن ہو، اور اس کے بعد جتنے دائروں تک پہنچنا ممکن ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ہمیں یہی ترتیب نظر آتی ہے۔ تو یہی ہمارا دین کا دائرہ ہے کہ میں سے شروع ہو کر پھر میرا گھر، میرا خاندان، میرے بچے، میرا معاشرہ، ہر جگہ جہاں تک میری ریچ ہے وہ میرا دعوت کا دائرہ ہے۔ اب دعوت کیا دیں یہ ہم آئندہ کبھی کسی سے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ آج ہم جو پہلا ربع شروع کرنے جا رہے ہیں یہ ہے سورہ بنی اسرائیل، اور یہ ہجرت سے 1 سال قبل یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پہ لے کے گیا تھا، اور یہ یوں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ہمراہ براق میں سوار ہو کے پہلے مسجد اقصیٰ پہنچے، انبیاء کے ساتھ نماز پڑھی، پھر عالم بالا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی گئی، وہاں بھی بہت جلیل القدر انبیاء ملے، نماز فرض کی گئی، جنت اور دوزخ کی جھلکیاں دکھائی گئیں، اور پھر اسی طریقے سے واپسی پہ پہلے آپ مسجد اقصیٰ پہنچے اور اس کے بعد پھر آپ مسجد الحرام پہنچے۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں دکھائی گئیں تاکہ ان کے لیے نشانی ہو، ان کا ایمان مضبوط ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اس طرح کی نشانیاں دکھایا کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر روئے سخن مرتا ہے، پہلے تو بنی اسرائیل سے مختصر سا خطاب کیا جاتا ہے، یاد دلائی جاتی ہیں کچھ باتیں، اور پھر کچھ بنیادی اصول بتائے جاتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ یہ جس وقت نازل ہوئی یہ وہ زمانہ تھا جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والے تھے، یعنی آپ کو ابھی شاید خود بھی معلوم نہیں تھا، لیکن اس صورت کے نازل ہونے کے 1 سال بعد جو ہے وہ ہجرت ہوئی تھی۔ اب چونکہ ایک قوت کی طرف سفر ہونے والا تھا، ایک اسلامی ریاست بننے والی تھی، ایک اقتدار آنے والا تھا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بیسک چارٹر بتایا ہے کہ وہ بنیادی چیزیں جن پہ ایک اسلامی نظام یا اسلامی معاشرہ بنتا ہے، یا اسلامی حکومت کے اندر جو بیسک چیزیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جہاں سے بنیاد شروع ہوتی ہے اس کا ذکر یہاں پہ آتا ہے۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ قرآن وہ سیدھی راہ دکھاتا ہے جو کہ کوئی ٹیڑھ والی نہیں ہے، اس میں کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہے، اس میں کوئی فتنہ نہیں ہے، اس میں کوئی سمجھنا مشکل نہیں ہے، بالکل صاف اور سیدھی راہ۔ ابھی ہم اتنے دن سے جو مختلف سپارے پڑھ رہے ہیں اور ہم نے اس بات کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ قرآن کی آیتیں کس طرح دل میں اترتی ہیں اور کتنی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جاتی ہیں۔ تو بالکل صاف راستہ، بعد میں لوگوں نے اس کو اپنے لیے مشکل بنا لیا۔ بعد میں ہم جس معاشرے میں ہیں وہ اتنا مکس ہو چکا ہے، اس میں روایات، اس میں کلچر، اس میں ذہنی انتشار، اس میں طرح طرح کے نظریے، اتنی مکس پلیٹ ہو چکی ہے، اب ہمیں دین کی طرف جانا مشکل لگتا ہے، ورنہ دین بہت سمپل، بہت آسان تھا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ انسان شر کو ایسے مانگتا ہے جیسے خیر مانگنا چاہیے۔ اور یہ انسان پہلے تو یہ دہرایا تھا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا، اور اگر عذاب اتنا آسان ہے تو پھر ہمیں مہلت کیوں دی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ تمہیں اندازہ ہے کہ جو چیز تم مانگ رہے ہو وہ ایکچولی ہے کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ بعض دفعہ انسان جانتا نہیں ہے کہ وہ جو مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ کبھی کبھی وہ چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے اور کئی سال بعد وہ سوچتا ہے کہ اچھا ہی ہوا، اس وقت میرے لیے شاید یہی بہتر تھا۔ تو جو انسان مانگ رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے خیر کیا ہے اور اس کے لیے شر کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جو اعمال ہم نے خود کیے ہوں گے، اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ ہم جو اپنے پیچھے صدقہ جاریہ یا عذاب جاریہ یا کوئی رواج شروع کر دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی اور کو اپنی غلطی پہ بلیم نہیں کر سکتے، یعنی اپنے گناہ کو آپ کسی اور کے سر نہیں ڈال سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہ ساری دنیا جو بھی کر رہی ہو، ہم بجائے دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے پہلی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر تو نظر ڈالیں کہ ہمارے اندر جو چیزیں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، ہمارے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ اسلام کے مطابق نہیں ہیں۔ اس کے بجائے ہماری پہلی نظر جاتی ہے دوسروں کے اوپر۔ جب ہم آیتیں بھی پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں واقعی لوگ کیسے ہوتے ہیں،
واقعی میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں. اور جب ہم منافقین کا ذکر پڑھتے ہیں، جب ہم ایسے لوگوں کا کہ جو دنیا میں مگن ہیں، ہم اپنے ذہن میں کچھ شکلیں یاد کر لیتے ہیں کہ ہاں شاید اس کی بات ہو رہی ہے. اصل میں تو وہ ہر چیز خدا نخواستہ میرے اوپر بھی فٹ ہو سکتی ہے. تو پہلی نظر جو تنقیدی جانی چاہیے وہ اپنے اوپر جانی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ ہر انسان کا شگون اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے. جیسے ہم قیدیوں کی پکچرز دیکھتے ہیں نا، جن کے گلے میں ان کے نام کا تختہ لگا ہوا ہوتا ہے، ایسے جو ہے وہ سمبلائز کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر انسان کے گلے میں لگا ہوا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور وہ آگے کیا پانے والا ہے. چاہے وہ دنیا کے اندر ہو، چاہے وہ آخرت کے اندر. جو وہ آج بو رہا ہے نا، وہ خود ہی اس نے کاٹنا ہے. تو اپنا خود ہی وہ اپنی زندگی اور اپنی آخرت اپنے ہاتھوں سے لکھ رہا ہے. پھر اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ آخرت اور اس کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے، کیا واقعتاً ویسی کی جا رہی ہے؟ ہم دنیا کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں اور ہم آخرت کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں؟ دنیا ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اس نے کب ختم ہو جانا ہے نا. ہمارے پاس اس کا کوئی لمٹ نہیں پتا ہمیں کہ ہمارے پاس 1 گھنٹہ ہے یا 1 سال ہے یا 10 سال ہے. لیکن اس لمیٹڈ ٹائم کے لیے بھی ہمیں کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے. دنیا میں آپ جو ایک ڈگری حاصل کرتے ہیں، گریجویٹ کرتے ہیں، ماسٹرز کرتے ہیں، تو اس کے لیے اپنی زندگی کے اگر آپ نرسری کلاس سے کاؤنٹ کریں تو آپ شاید اپنی زندگی کے 20 سال یا 22 سال لگا دیتے ہیں. لیکن قرآن کا ایک دفعہ پورا ترجمہ کتنے سال لگے ہمیں پڑھنے میں. اور اگر ہم سیرت کی بات کریں اور اگر ہم حدیث کی صرف صحیح بخاری کی بات کر لیں تو ہم نے اپنی زندگی میں کیا اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن نہیں کیا ہے تو ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دنیا اور آخرت میں ٹائم، وقت، پیسہ لگانے کا تناسب کیا ہے. اس کے بعد ایک بہت اہم چیپٹر آتا ہے اور یہ تقریباً آیت نمبر 22 سے لے کے آیت نمبر 38 تک آتا ہے. اسلامی نظام زندگی کے بنیادی اصول. جو یہ عمارت کھڑی ہوتی ہے نا، جو ہم نے پچھلے سے بارے میں پڑھا تھا کلمہ طیبہ کی بنیاد پر، جس سے لوگوں کو فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، اس میں یہ بیسکس ہیں. اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. والدین کے بارے میں، والدین سے حسن سلوک کرو، اف تک نہ کہو، جھڑک کے بات نہ کرو، نرمی سے بات کرو اور ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ تو ان پر رحم کر جیسے انہوں نے مجھ پہ رحم کیا تھا. پھر ذکر آتا ہے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو ان کا حق دو. پھر آتا ہے کہ فضول خرچی نہ کرو، اور اگر تم کسی کی مدد نہ کر سکو تو نرمی کے ساتھ جواب دو. اس کے بعد اولاد کو افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرو. ہم نے پہلے بات بھی کی تھی نا کہ اپنی اولاد کو خود لمٹ کر دینا یا کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جس سے اولاد کی تعداد کو کم کیا جا سکے، صرف اس وجہ سے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کو یہ ریزن اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ رازق تم نہیں ہو، رازق اللہ تعالیٰ ہے. اس کے بعد ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. قریب جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جو اس کی طرف لے کے جا رہی ہوں، اور حدیثوں میں ہمیں اس کی ڈیٹیل ملتی ہے. قتل نفس نہ کرو لیکن حق کے ساتھ، یعنی کسی کو قتل تو نہیں کیا جائے گا لیکن جو حق کے ساتھ قتل ہے اس میں جیسے قصاص ہے یا جنگ کے موقع پہ کسی کو قتل کیا جائے یا کوئی ایسی سزا ہے، رجم کی سزا ہے، تو اس کے علاوہ پھر قتل کی کوئی اجازت نہیں ہے. یتیم کے مال کی حفاظت کرنا. جو مال کسی سرپرست کے پاس موجود ہے تو وہ اس مال میں سے صرف بقدر ضرورت، اگر وہ ضرورت مند ہے تو لے سکتا ہے، ورنہ نہیں. عہد کی پابندی کرو. اس عہد میں اللہ سے عہد بھی آ جاتا ہے اور اس عہد میں لوگوں کے ساتھ عہد بھی آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہے ٹھیک ٹھیک تولو. ترازو کو ٹھیک ٹھیک تولو. جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو. یہ تو ایک ایسی آیت ہے کہ اگر یہ سمجھ آ جائے نا، ہماری معاشرتی زندگی کے آدھے پرابلمز ہی حل ہو جائیں. جو چیز تو ہمیں نہیں معلوم اس کی ٹو لینا، اس کا پتہ کرنا، اس کو جا کے دیکھنا، اس میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں. چاہے آپ وہ سوشل میڈیا پہ جا کے سٹاک کر رہے ہوں، چاہے آپ وہ لوگوں سے جا کے معلومات لے رہے ہوں، یہ تمام چیزیں شامل ہیں. جس چیز سے آپ کا کوئی کنسرن نہیں ہے اس چیز کے پیچھے پڑ کے اس کو معلوم کرنا، اس کے بارے میں بات کرنا، یہ صورت اس کی کوئی اجازت نہیں ملتی، جس سے بہت سارے مزید پرابلم شروع ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ کہ زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، کیونکہ تمہاری طاقت تو ہے نہیں. کیا کر سکتے ہو زمین کے اندر؟ ابھی ہم نے جو کل ساری چیزیں پڑھی تھیں سورہ رعد میں بھی اور اس سے پہلے، کہ تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ تمہیں تو کچھ نہیں پتا کہ سسٹم کیسے کام کر رہا ہے. جو چیزیں تم استعمال کر رہے ہو تمہیں ان کا فنکشن بھی نہیں پتا، تم ان کو روک بھی نہیں سکتے، تم ان کو بدل بھی نہیں سکتے، تو کس بات پہ زمین میں اکڑ کے چلنا. اور اس کے بعد آخر میں فرمایا کہ ان امور میں ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یہ جتنی چیزیں یہاں پہ گنوائی ہیں اگر آپ اس کو اوور آل دیکھیں، اس میں عبادات بہت کم ہے. عقیدے سے بات شروع ہوتی ہے
اور اس کے بعد عام طور پہ تو بہت سی جگہوں پہ ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نظر آیا تھا. یہاں پہ جتنی چیزیں ہیں وہ معاشرتی نظام کی ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات، لوگوں کے ساتھ میرا برتاؤ، میرے والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ کہ میری پرسنالٹی، یعنی سچ بولنا، کسی سے وعدہ کیا ہو تو اس کو پورا کرنا، بہت چیزوں کے پیچھے نہ پڑنا، یہ ساری چیزیں، فضول خرچی، جو میں نے بیچ میں ایک نقطہ مس کیا ہے نا کہ نہ بخل ہو نہ فضول خرچی ہو، یعنی خرچ کرنے میں بھی اعتدال ہو. تو ایک پوری پرسنالٹی کا نقشہ کھینچتا ہے اس کے اندر، اور اس پرسنالٹی کے کرائٹیریا پہ اترنا کوئی آسان بات ہے؟ یہ ہم سب کے لیے کتنا مشکل ہے کہ اگر ہم اس میں سے ایک ایک چیز کو لیتے چلے جائیں اور اپنے آپ کو نمبر دیتے چلے جائیں. کیوں نہ میں آج یہ کام آپ کو دے دوں، ویسے یہ آج کا سوال تو نہیں ہے، لیکن یہ جتنی چیزیں میں نے مینشن کی ہیں ان تمام چیزوں میں اپنے آپ کو نمبر دیجئے، 10 میں سے نمبر دیجئے، اور پھر اپنے سکور دیکھیے کہ آپ کا سکور کیا بنتا ہے. تو اتنی بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی مجھے غور کرنی ہے کہ میں اس میں کہاں پر کھڑی ہوئی ہوں. اس کے بعد پھر ہم آگے آ جاتے ہیں اپنے اگلے ربع کی طرف. دوسرا ربع جو ہے اس میں بھی وہی مختصر سبق ہیں جو ہم تھوڑا سا جلدی کرتے ہیں کیونکہ آگے انشاءاللہ ہم نے سورہ کہف شروع کرنی ہے، کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد نہ کری ہو نا، مجھ سمیت، آپ سمیت، چاروں ناچار. اور حمد بیان کرنے کا ایک مطلب ہی یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، جیسے اللہ نے اس کو کہا ہے وہ ویسے ہی پرفارم کر رہی ہے، ویسے ہی سسٹم کے تحت چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حمد ہر چیز کو دیکھ کے نظر آتی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کو وہ کلمات بھی بہت پسند ہیں جو اللہ کی تعریف میں کیے جائیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. پھر فرمایا کہ کون ہے جو زندگی کی طرف پلٹائے گا، ذرا آپ ان سے پوچھ تو لیجئے، یہ کہیں گے اللہ. پھر فرمایا کہ زبان سے وہ بات نکالو جو بہترین ہو، اور یہ ایک زبان ہی تو ہے جس سے کنٹرول کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ ایک زبان ہی تو ہے جس سے بہت ساری چیزیں کہاں کہاں تک مسائل اور فتنے اور دلوں کا خراب کرنا، خاندانوں کا خراب کرنا اور معاشرے کا خراب کرنا. تو یہ جو ایک چیز ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر تم مجھے اس کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، وہ زبان ہے. تو ایک اصول بھی ہے کہ اگر آپ کی کوئی بھی ریاکشن دینا چاہتے ہیں تو آپ 5 سیکنڈ یا 7 سیکنڈز کا بریک لیں جملہ ادا کرنے سے پہلے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے سوچتے ہیں اور اس کے بعد آپ بولتے ہیں. تو زبان کا استعمال کم از کم ہمارے لیے اتنی ہلکی چیز نہیں ہے کہ ہم جو چاہے وہ کہہ دیں، کیونکہ زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو لکھا جاتا ہے. پھر فرمایا کہ قصہ آدم و ابلیس کا ذکر کیا ہے جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، لیکن اس میں ایک جملہ آیا تھا کہ شیطان سے کہا گیا کہ اچھا اگر تم لینا چاہتے ہو تو اپنا حصہ لے لو. کس چیز میں؟ ہمارے کاموں میں، ہمارے مال میں، ہمارے وقت میں. اور شیطان مستقل اس کوشش میں ہے کہ وہ ہماری ساری چیزوں میں سے اپنا حصہ لے کر چلا جائے. تو اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہماری چیزوں میں سے ایسا نہ ہو کہ ہم شیطان کو خود ہی اپنی طرف سے تحفہ دے رہے ہوں. پھر ذکر کیا گیا جو مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، لوگوں کے رویے آتے ہیں، ان کے لیے آپ نماز سے مدد لیجئے. اور خاص طور پہ تہجد کا ذکر یہاں پہ کیا گیا کہ نماز پڑھنا، صبح کی نماز میں قرآن کا پڑھنا اور تہجد کا پڑھنا آپ کو اللہ تعالیٰ سے مزید قریب کرے گا. اور پھر اس کے بعد ان مطالبات کی نفی کی گئی جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، نشانی لے آئیے، آسمان سے کچھ اترے، عذاب کیوں نہیں آ جاتا، کوئی ان یوزول سی چیز آ جائے کہ ہمیں فوراً پتہ چل جائے کہ آپ حق پر ہیں، فرشتہ آ جائے، کتاب تختیوں پہ لکھی ہوئی آ جائے. ان کے تمام مطالبات کا ذکر کر کے اس کی نفی کی گئی ہے کہ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اور جنہوں نے نشانیاں سامنے بھی دیکھ لی انہوں نے بھی مان کے نہیں دیا. تو آپ ان کی ان باتوں پہ پریشان نہ ہو. اسی پارے کے جب تیسرے ربع کی طرف جاتے ہیں تو بالکل ابتدا میں ہی 1-2 آیات کے بعد ہی سورہ بنی اسرائیل مکمل ہو جاتی ہے. فرمایا گیا کہ یہ قرآن تھوڑا تھوڑا اور ہر موقع کے لحاظ سے اتارا گیا ہے. آپ نے اگر اس سے پہلے رمضان شروع ہونے سے پہلے میری وہ والی آڈیو سنی تھی جس میں ہم نے قرآن اور اس کا نزول اور اس قرآن کی ترتیب اور موضوع پہ بات کی تھی، تو وہاں پہ موضوع آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا تھا اور وقت کے لحاظ سے کیا تھا. یہ کوئی بک نہیں تھی جو ایک ساتھ دے دی گئی ہو، بلکہ یہ ایک پورا سفر طے کر رہی تھی مسلمانوں کے ساتھ ان کے ہر مرحلے میں. تو مکہ سے لے کے مدینہ تک جیسے جیسے آگے جا رہے تھے ویسے ویسے قرآن ہر موقع پہ رہنمائی دے رہا تھا. اس کے بعد ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ الکہف کا. ہمارے گھروں میں بہت زیادہ پڑھی جانے والی سورہ کہف، مکہ کے آخری دور کی سورت ہے. ہمیں یہ حدیثیں ملتی ہیں کہ یہ سورت دجال کے فتنے سے حفاظت کرتی ہے. اب یہ دجال کیا چیز ہے؟
آپ نے بہت ساری حدیثوں میں واقعات پڑھے ہوں گے کہ جب دجال آنے والا ہوگا تو معاشرے میں کیا کیا چیزیں ہو جائیں گی، اور یہ وقت وہ ہوگا جب قیامت قریب ہی ہوگی. لیکن جب ہم اس کی مزید تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بے شک دجال ایک خاص شخص ہے، لیکن اس کے آنے سے پہلے جو پورا سٹیج تیار ہو رہا ہوگا، گریجولی حالات بدل رہے ہوں گے. اور دجال نکلا ہے لفظ دجل سے، اور دجل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز جیسی نظر آ رہی ہے وہ ایکچولی ویسی نہ ہو. ایک دھوکہ، ایک فریب، ایک کوئی چیز آپ کو کوٹڈ نظر آ رہی ہو لیکن اصل میں اس کے پیچھے کوئی اور چیز ہے، آپ اس کو سمجھ کچھ رہے ہیں، وہ نکلے کچھ اور. تو دجل سے لے کے پھر دجال کا لفظ نکلا ہے. تو وہ جو ایک پورا سیٹ اپ بن رہا ہوگا دجال کے آنے سے پہلے، وہ معاشرے میں یہ صورتحال ہوگی کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس میں صحیح کیا ہے اور اس میں غلط کیا ہے. آپ کسی چیز کو بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں لیکن آپ کو بعد میں جا کے کچھ اور سمجھ آ رہی ہے. آپ کو جو چیز دکھائی جا رہی ہے وہ ایکچولی وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. تو ہر چیز اتنی کوٹڈ، ہر چیز اتنی مختلف، ہر چیز اتنی دھوکے پر مبنی ہو کہ انسان کے لیے صحیح راستہ ڈھونڈنا مشکل ہو جائے. اس زمانے کے اندر اگر قرآن رہنمائی کرتا ہے، اور خاص طور پہ سورہ کہف رہنمائی کرتی ہے، تو سورہ کہف میں جو جتنے موضوعات ہمیں ملتے ہیں وہ ان دو چیزوں کے بارے میں ملتے ہیں: ایمان بالغیب یا مادیت. اور یہ دونوں چیزیں اپوزٹ ہیں. یعنی ایک فرد جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو کچھ دنیا میں آج نظر آ رہا ہے اس کے بعد ایک اور دنیا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، آخرت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، جواب دہی کرنی ہے، فرشتے موجود ہیں. اور ایک شخص وہ ہے جس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو میں فیل کر سکتی ہوں، جو میں اس وقت استعمال کر سکتی ہوں، بس یہی ہے دنیا. یہ دونوں چیزیں بالکل ڈفرینٹ نفسیات بناتی ہیں. اور یہ دونوں پرسنالٹیز اتنی الگ ہوتی ہیں، ان کے عقائد ڈفرینٹ ہوں گے، ان کے اعمال ڈفرینٹ ہوں گے، یہ جو باتیں کریں گے وہ مختلف ہوں گی، اخلاق کے جو پیمانے ہوں گے، جو پریورٹیز ہوں گی وہ ڈفرینٹ ہوں گی، ترجیحات مختلف ہوں گی، کیا جمع کرتے ہیں، کہاں وقت لگاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کس چیز کو اوپر رکھتے ہیں، کس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں. سارے پیمانے چینج ہو جاتے ہیں انسان کے عقیدے کی وجہ سے. اور کبھی کبھی یہ عقیدہ کہنے میں بھی نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ نہیں، میں دنیا نہیں، مجھے تو آخرت کی تیاری کرنی ہے. لیکن وہ پتہ چل جاتا ہے آپ کی ان ساری چیزوں سے کہ آپ کی یہ ساری چیزیں، اعمال، گفتگو، اخلاق، ترجیحات جن کا میں نے ذکر کیا، وہ کہاں ہیں. جہاں آپ کا مال خرچ ہو رہا ہے، جہاں آپ اپنا وقت دے رہے ہیں، جہاں آپ بیٹھ رہے ہیں، جو چیز آپ جمع کر رہے ہیں، وہ بتاتی ہے نا کہ آپ ان دونوں میں سے کس کے اندر ہیں. آپ آخرت پہ یقین کرنے والے ہوں گے تو آپ کی یہ ساری چیزیں اسی رخ پہ ہوں گی. اور اگر آپ مادیت یا دنیا پہ یقین کرنے والے ہوں گے تو آپ کی یہ ساری چیزیں اسی کے اوپر ہوں گی. اور پھر اس کے اثرات پڑتے ہیں معاشرے کے اوپر. خود فرد پہ بھی پڑتے ہیں، لوگوں پہ بھی پڑتے ہیں، اور معاشرے کے اوپر بھی پڑتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو چیک کرنے کے لیے مختلف آزمائشیں لاتا ہے، اور اس میں پھر وہ چھانٹتا ہے. ہم بھی تو چھانٹتے ہیں نا. ہمارا فرینڈ سرکل بہت سارا ہوتا ہے، ہمیں بچپن میں لگتا ہے اب ساری دنیا میری دوست ہے. پھر ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں، وہ سرکل محدود ہوتا جاتا ہے، مشکل وقت آتے ہیں، لوگوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، دھوکے کھاتے ہیں. آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلتا ہے، اور ایک ٹائم زندگی کا ایسا آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 2 سے 3 اچھے دوست مخلص موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ لوگ شارٹ لسٹ ہم کیسے کرتے ہیں؟ اسی وقت پہ، مشکلات پہ، آزمائشوں میں، ہمارے ساتھ کام آنے کے موقع پر. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے لوگوں کو شارٹ لسٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چھانٹتا ہے ان طریقوں سے. تو جو بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں جس میں انسان کا عقیدہ چیک کیا جاتا ہے، وہ ان 4 میں سے ایک ہوتی ہے جو سورہ کہف میں ذکر ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے، اس کا یقین کیا واقعی اس کے دل میں راسخ ہے. دوسری بات یہ کہ اس کا مال، جس سے اس کو بہت محبت ہے. تیسری بات یہ کہ اس کا علم اس کو کہاں لے کے جا رہا ہے. چوتھی بات یہ کہ جب اس کو طاقت حاصل ہو جائے تو پھر وہ کیا کرتا ہے. تو سورہ کہف میں یہ سارے جتنے واقعات ہیں کہانیوں کی شکل میں ہیں، لیکن ان ساری آزمائشوں کے بارے میں ہیں. تو ہم ایک ایک واقعہ لیتے چلے جائیں گے اور اس پہ غور کرتے چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد یہ بھی اس صورت کے اندر آیا کہ اگر تم ایسے لوگوں کو پہچاننا چاہو جو دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تمہیں نظر آئے گا کہ وہ 2-3 پرومیننٹ چیزیں ہوں گی ان کے اندر. ایک تو یہ کہ دنیا کی طرف جھک رہے ہوں گے، دنیا حاصل ہو جائے، یہ لے لوں، یہ جمع کر لوں، یہ رکھ لوں. پھر یہ کہ اللہ سے غافل لوگوں کے پیچھے چلیں گے، ایسے لوگوں کی طرف جائیں گے جو کہ اللہ سے انکار کی طرف جاتے ہیں، گناہ کے راستے پہ چلتے ہیں. انسان جن لوگوں کو پسند کرتا ہے نا، آٹومیٹکلی وہ ان کے ساتھ جڑتا ہے. یہ جو ہمارے واٹس ایپ گروپ بنتے ہیں، یا جو ہم فیس بک کے پیجز لائک کرتے ہیں، یہ جو ہم محلے میں گروپس میں بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ہم خود بخود اپنے جیسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں اور اٹریکٹ ہوتے ہیں.
تو ہم اپنے سرکل ویسے ہی جمع کرتے ہیں نا اپنے آس پاس جن کے ساتھ ہم باتیں کرتے ہیں، تو سرکل کون سا ہے ہمارا. پھر اس کے بعد خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں. ہم نے اس پہ کل بہت بات کر لی تھی، آج نہیں کرتے. افراط و تفرید کا راستہ اختیار کرتے ہیں. کوئی بیلنس اور کوئی عدل نہیں ہے، ایک طرف جھکے تو بہت ہی زیادہ جھک گئے. تو یہ بھی ان لوگوں کی ایک نشانی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اصحاب کہف کا پورا قصہ بتایا جاتا ہے، اور اس میں یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ ڈیٹیلنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. نوجوان تھے، ان کے ساتھ ان کا کتا تھا، کل کتنے لوگ تھے اس سے فرق نہیں پڑتا. ایمان کا اعلان کیا، ینگ تھے، یوتھ میں تھے، اور اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پڑھانے کے لیے قصہ قرآن میں لکھ دیا. تو وہ ینگ تھے، عقیدے پہ بات آئی، اپنے آپ کو محدود کر لیا غار کے اندر، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا عرصہ سلایا، کیسے اٹھایا، وہ پورا واقعہ سنایا جاتا ہے. میں اس لیے نہیں سناؤں گی کہ آپ شوق میں خود صورت کھول کے وہ واقعہ پڑھیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے عقیدے سے آزمایا کہ اعلان تو کر دیا ایمان کا، اب جب سامنے سے مشکلات آئیں گی، آزمائش آئے گی، لوگ منع کریں گے، لوگ پتھر ماریں گے، تو پھر اس عقیدے پہ جمنا کتنا مشکل کام ہے. ہمارے پاس تو یہ ہے نا کہ ہم نے کلمہ پڑھ کے ہی آنکھ کھولی ہے نا، ہمیں تو کوئی نہیں کہہ رہا، نہ کوئی چٹائی میں لپیٹ رہا ہے، نہ کوئی دھواں دے رہا ہے، نہ کوئی مارے جا رہے ہیں، کوئی کہہ نہیں رہا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو پھر تمہارے ساتھ ہم کیا کریں گے. کوئی نہیں کہہ رہا، کوئی چیلنج ہی نہیں کر رہا. اللہ نہ کرے کبھی ایسا مرحلہ آئے، کیا میرا ایمان اتنا مضبوط ہے، میرا عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ میں اس کے اندر سے سرخرو ہو کے نکل جاؤں. تو یہ جو ایک واقعہ ہمیں اصحاب کہف کا پڑھایا گیا، یہ عقیدے کی آزمائش کا تھا. اور اس کے بعد پھر چوتھے ربع میں اور واقعے پڑھائے گئے جس میں باغ والوں کی مثال ہے کہ دو آدمی ہیں، دونوں کو باغ ملا کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، لیکن دو رویے ہوں گے. ایک کہے گا میں نے کمایا ہے، میری عقل مندی، میری سمجھداری، میری پلاننگ، دیکھا میں نے کیا کیا. اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں، ماشاء اللہ کہو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور پھر اس رویے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جب چاہا لے لیا. اور یہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا، ہماری پلاننگز کیا ہوتی ہیں اور پریکٹیکلی ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. تو یہاں پہ جس آزمائش کا ذکر ہے وہ مال کی آزمائش ہے. اور پھر تبصرہ یہ کیا ہے کہ دیکھو یہ مال اور اولاد تو دنیا کی زندگی کی زینت ہے. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کون اوپر ہے کون نیچے ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. اصل میں کیا چیز بہتر ہے؟ وہ نیکیاں جو تمہارے رب کے پاس ہیں، جو تمہیں لے کے جانی ہیں، جو تم جمع کر رہے ہو. اور پھر آخر میں تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے نا. پھر اللہ کی پکڑ ہے، پھر آخرت بھی ہے، پھر جواب دہی بھی ہے، پھر کھڑے بھی ہونا ہے، اور پھر بتانا بھی ہے کہ کیا لے کر آئے ہو. ابھی یہ سورہ کہف جاری ہے، اس پہ ایک مجموعی بات ہم کل بھی کریں گے. اس پارے کی آخری 15 آیات میں نے آج چھوڑی ہیں کیونکہ ایک نیا واقعہ شروع ہو رہا ہے جو کہ پھر اب 16ویں پارے میں چلے گا، تو ہم انشاءاللہ تعالی وہاں سے دوبارہ آغاز کریں گے. یہاں پہ ہم پارہ نمبر 15 مکمل ہی سمجھتے ہیں، لیکن جو سوال مجھے آج آپ سے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کون سی 6 چیزوں کی ہدایت کی ہے جن پہ عمل کر کے انسان دجال کے فتنے سے بچ سکتا ہے. اس کے بعد دعا کے اوپر آ جائیں. سورہ بنی اسرائیل میں آج 2 دعائیں آئی تھیں. ایک دعا یہ آئی تھی آیت نمبر 24 میں کہ اپنے والدین کے لیے دعا مانگو کہ اللہ ان پہ رحم کرے جیسے انہوں نے بچپن میں تمہارے اوپر رحم کیا تھا اور تمہارا خیال کیا تھا. اور دوسری دعا آیت نمبر 80 میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا اس وقت سکھائی جا رہی ہے جب آپ ابھی مدینے تشریف لے جائیں گے. ابھی وہ وقت آیا نہیں ہے، لیکن دعا کے ذریعے میسج دیا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں سچائی کے ساتھ ہوں، اور آپ کہیں پر بھی جائیں، کوئی بھی حالات ہوں، کوئی بھی آسانیاں ہوں، مشکل ہوں، کوئی ملک ہو، کوئی زمین ہو، آپ کے اندر راست روی اور سچائی ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اقتدار کو بھی نعمت کے طور پہ مانگیں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اقتدار کے ذریعے آپ قرآن کو نافذ کر سکیں گے. قرآن کے کتنے سارے احکامات ہیں جو اقتدار کے بغیر نافذ ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے یہ دعا بھی سکھائی گئی کہ اللہ کے نبی کو کہ آپ یہ بھی مانگیے تاکہ آپ قرآن پہ مکمل عمل کر سکیں. اسی دعا کے ساتھ ہم آج مکمل کرتے ہیں. کہو اے پروردگار، مجھ کو جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، جہاں سے نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. انشاءاللہ کل ہم سورہ کہف مکمل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.